वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 11 सूरह यूनुस आयत नंबर 57। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर वहुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल के सबक में अल्लाह ताला ने मैदान महशर का नक्शा, पस मंज़र और जो मुजरिम लोग जब अल्लाह की अदालत में जाएंगे उनके साथ साथ क्या क्या मनाज़िर पेश आएंगे, क्या हालात व वाक़यात होंगे, अल्लाह ताला ने तफसीली तौर पर कल के सबक में बयान फरमा दिए। आज के सबक में अल्लाह ताला इंसान को ऐसे ख़तरनाक मौक़े से बचने का तरीका बयान फरमा रहे हैं कि कल जो आपने हौलनाक मनाज़िर सुने, उस परेशानी से बचने का तरीका क्या है। कल जो हौलनाक मनाज़िर सुने, उन हौलनाक मनाज़िर से बचने का तरीका क्या है। कुरान पाक इसकी 4 सिफ़ात अल्लाह ताला ने इस सबक के अंदर बयान फरमाई कि कुरान पाक ही एक रहनुमाई का ज़रिया है। कुरान पाक इंसान के लिए वाज़ नसीहत की किताब है। कुरान पाक इंसान के लिए शिफा की किताब है। कुरान पाक इंसान के लिए रहमत की किताब है। फरमाया या अय्युहन्नास, ए लोगो। जब अल्लाह ताला ने अन्नास का लफ्ज़ बोला तो इसमें मुसलमान भी हैं, काफिर भी हैं। फिर काफिर में चाहे वो यहूदी हैं, चाहे वो ईसाई हैं, किसी भी मज़हब के साथ वो ताल्लुक़ रखने वाले, वो सब के सब इसके अंदर शामिल हैं। अल्लाह ताला सब को इकट्ठे ही दावत फ़िक्र दे रहे हैं और मुसलमान ख़ुसूसी तौर पर इसके मुखातब हैं। फरमाया या अय्युहन्नास, ए लोगो, क़द जाअतकुम, तहकीक आ चुकी तुम्हारे पास, मौइज़तुन, एक नसीहत। ये कुरान पाक की सिफत है मौइज़तुन, कि कुरान पाक मौइज़ा है, कुरान पाक नसीहत है। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ नसीहतें इंसान के लिए फ़रमाई हैं। इसलिए कुरान पाक को यहाँ पर मौइज़ा कहा गया। मौइज़ा का मतलब है कि ये नसीहत की किताब है। मिर रब्बिकुम, ये तुम्हारे रब की तरफ से है। देखिए, नसीहत जो है ये एक ऐसी चीज़ है कि ये कहीं से भी मिले तो इंसान के लिए फ़ायदेमंद ही होती है। नसीहत नसीहत ही होती है। हम बड़े बुज़ुर्गों के पास जाते हैं, बड़े लोगों के पास जाते हैं, उम्र रसीदा के पास जाते हैं, हम उनको यही कहते हैं जी कोई नसीहत फरमा दीजिए। यहाँ अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि देखो, दुनिया में कोई बड़े से बड़ा भी तुम्हें नसीहत करे, नसीहत फ़ायदे की चीज़ ही होती, लेनी चाहिए। लेकिन ये जो नसीहत है ये आम नहीं, मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, ये तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत है। तो अल्लाह ताला का इंसान के साथ प्यार और शफ़क़त वाला मामला देखें कि अल्लाह ने नसीहत की तरफ निस्बत अपनी तरफ करके बताया कि ये तुम्हारा रब जो सबसे बड़ा है, सबसे आला है, तुम्हारा खालिक है, मालिक है, राज़िक है, वो तुम्हें नसीहत की किताब दे रहा है। तो ये किताब कुरान मजीद की सबसे अजीम सिफत है मौइज़ा, कि कुरान पाक नसीहत की किताब है। और नसीहत करने वाली ज़ात कौन सी है? अल्लाह की ज़ात है। नंबर 2, व शिफ़ाउन, और ये कुरान पाक शिफ़ा की किताब भी है। कुरान पाक से शिफ़ा भी मिलती है। ए मेरे अल्लाह, ये कुरान पाक से शिफ़ा किस चीज़ की? फरमाया लिमा, उस चीज़ की, फ़िस सुदूर, जो सीनों में, दिलों में रोग हैं, उनके लिए कुरान पाक शिफ़ा है।
کل کے سبق میں جتنی باتیں گزریں ان کے اندر انسان کے لیے شفا کی چیز تھی۔ وہ کس چیز کی شفا تھی؟ کہ انسان وہاں سے نصیحت پکڑے، عبرت پکڑے۔ قرآن پاک شفا کی چیز ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ جسم کے لیے بھی شفا ہے، روح کے لیے بھی شفا ہے۔ قرآن پاک انسان کو جسمانی طور پر بھی شفا دینے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ایک صحابی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے کہ حضور میرے گلے میں درد ہے، فرمایا قرآن پاک پڑھو۔ ایک اور صحابی حاضر ہوئے کہ حضور مجھے فلاں تکلیف ہے، فرمایا قرآن پاک پڑھو۔ اصل ہے اعتقاد۔ جس بندے کا قرآن پاک کی ذات پر اعتقاد کامل ہوگا اس کو قرآن پاک سے شفا حاصل ہوگی، اور جس بندے کا قرآن پاک پر اعتقاد کامل نہیں ہوگا اس کو شفا حاصل نہیں ہوگی۔ تو قرآن پاک یہ شفا کی کتاب بھی ہے۔ شفا جسمانی کے طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی، ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر بھی۔ جو جسم کے اعضاء ہیں ان کے لیے بھی، اور اندر جو انسان کا دل ہے، سینہ ہے، یہ اس کے لیے بھی شفا کی چیز ہے۔ ظاہری بیماریاں جسم کو لگ جاتی ہیں ان کے لیے بھی قرآن پاک شفا کی چیز ہے، اور جو دل کی بیماریاں ہیں، تکبر ہے، برے اخلاق ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، قرآن پاک ان کے لیے بھی شفا کا ذریعہ ہے۔ اس لیے فرمایا وَشِفَاءٌ، اور قرآن پاک شفا ہے لما، ان روگوں کے لیے، روگوں یعنی وہ روگ فی الصدور جو سینوں میں انسان کے لگ جاتے ہیں، دلوں میں جا کر روگ لگتے ہیں، یہ قرآن پاک ان کے لیے شفا کا ذریعہ ہے۔ دو صفتیں ہو گئیں۔ تیسری صفت ہے وَہُدًى، قرآن پاک ہدایت کا ذریعہ ہے، رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ وَرَحْمَةٌ، اور قرآن پاک رحمت کا ذریعہ ہے۔ یہ چوتھی صفت آ گئی، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ اب سب سے پہلے قرآن پاک کی صفت آئی موعظہ، نصیحت۔ جو بندہ نصیحت حاصل کرے گا اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ شفا ملے گی۔ جب اس کو شفا ملے گی تو اس شفا آگے ملنے کے بعد اس کو رہنمائی ملے گی کہ میں نے دنیا میں زندگی کیسے گزارنی، جنت کی طرف کیسے جانا۔ جب رہنمائی مل جائے گی، اس رہنمائی پر چلے گا، پھر اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا جائے گا۔ تو چاروں چیزیں حاصل کرنے کا طریقہ کہ انسان سب سے پہلے قرآن پاک کو نصیحت کی کتاب سمجھے کہ اس سے جو جو چیزیں ملتی جائیں ان سے نصیحت حاصل کرے۔ تو فائدہ کس کو ہوگا؟ اللہ نے دعوت فکر تو سب کو دی، ایمان والے بھی، غیر ایمان والے بھی، لیکن فرمایا فائدہ اس ایمان والوں کو ہوگا جو قرآن پاک پر ایمان رکھے گا۔ قرآن پاک اسی کو ہی فائدہ دے گا نا۔ جس کا قرآن پاک پہ ذات پر ایمان ہی نہیں ہوگا، وہ قرآن پاک کو پس پشت ڈالے گا اور قرآن پاک کی بے ادبی اور گستاخیاں کرے گا، اس کو قرآن پاک سے فائدہ کہاں سے ہوگا؟ قرآن پاک اس کے لیے نصیحت کی کتاب کیسے بنے گا؟ قرآن پاک اس کے لیے شفا کی کتاب کیسے بنے گا؟ قرآن پاک اس کے لیے رہنمائی اور رحمت کی کتاب کیسے بنے گا؟ قل بفضل اللہ، یہ اس آیت کے اوپر ذرا غور کرنا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ چار صفتیں قرآن پاک کی بیان کی، قرآن پاک کا نچوڑ بیان کر دیا کہ قرآن پاک اتنی اعلیٰ عمدہ کتاب ہے۔ قل، فرما دیجئے، بفضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اپنی ذات کا ایک حصہ، قرآن پاک اللہ کی ذات میں سے نکلا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا بڑا احسان فرمایا کہ اس کلام پاک کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا اور ایک ایک گھر کے اندر پہنچا دیا گیا۔ وہ تو الگ بات ہے کہ ہم قرآن پاک کی قدر ہی نہیں کر رہے جیسے کرنے کا حق ہے، ہم قرآن پاک کو سمجھ ہی نہیں رہے جیسے سمجھنے کا حق ہے، ہم قرآن پاک سے فائدہ نہیں لے رہے جیسے فائدہ لینے کا حق ہے۔ قرآن پاک
ہر جگہ ہمیں امن و سکون دینے کے لیے ہے۔ قرآن پاک کی سورہ یاسین، اگر کوئی بندہ مرض الموت میں ہے اور اس کی جان نکلنے کے اندر تکلیف واقع ہو رہی ہے تو اس کے لیے فرمایا کہ سورہ یاسین پڑھنی شروع کرو۔ تو سورہ یاسین پڑھنے سے موت میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی موت کی تکلیف کو اللہ سورہ یاسین کی برکت سے ختم فرما دیتے۔ بیمار بندے کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے، اللہ سورہ یاسین کی برکت سے بیمار بندے کی بیماری کو دور فرما دیتے۔ تو اس لیے قرآن پاک کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قل، اے میرے پیارے پیغمبر کہہ دیجئے ان کو، بفضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، وبرحمتہ، اور اس اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہیں قرآن پاک جیسی اتنی بڑی نعمت دے دی، فبذالک، پھر اسی پر فلیفرحوا، خوش ہونا چاہیے تمہیں۔ یہ اللہ کا فضل ملا، اللہ کی مہربانی ملی، فبذالک، پھر اسی پر فلیفرحوا، خوش ہونا چاہیے تمہیں۔ قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ قرآن پاک میں دوسرے مقام پر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لا تفرح، زیادہ خوش نہ ہوا کرو، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ خوش ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، منع فرمایا۔ اور یہاں اللہ پاک خود فرما رہے ہیں فبذالک، اسی پر فلیفرحوا، ایمان والوں کو خوش ہونا چاہیے۔ اور جہاں منع کیا گیا وہاں اللہ دنیا کے اندر مست ہونے سے فرما رہے ہیں کہ دنیا اکٹھی کرتے کرتے مست ہو جانا، اور اس کے اندر ایسا مست ہو جانا کہ پھر خوشیوں کے اندر اللہ کی ذات کو بالکل بھول جانا۔ فرمایا کہ انسان کو وہاں خوش نہیں ہونا چاہیے، بدمست نہیں ہو جانا چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو جو قرآن پاک کی صورت میں اس کو ملی ہے، اس پر چاہیے کہ انسان خوشی منائے۔ یہ ہے خوشی منانے کی چیز، کیونکہ یہ انسان کے لیے آخرت کے اندر بلند بلند مرتبے بنانے کے ذریعہ بنتی ہے، اور انسان کی آخرت سنوارنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور جو دنیا ہے اس کی تو اللہ کے ہاں ویلیو ہی کوئی نہیں، اتھارٹی کوئی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں خوشیاں نہ مناؤ دنیا اکٹھی کرتے وقت۔ فبذالک، اسی پر فلیفرحوا، خوش ہونا چاہیے تمہیں، ہوا خیر، یہ بہتر ہے، مما، اس چیز سے، یجمعون، جو وہ جمع کرتے ہیں، جو پیسے گن گن کر جمع کرتے ہیں، جو زیور گن گن کر جمع کرتے ہیں۔ آج تولہ ہو گیا، 1.5 تولہ ہو گیا، 2 تولے ہو گئے، ایک انگوٹھی اور بنا لی، ایک چاندی کی بنا لی، سونے کی بنا لی، ہیرا بھی لے لیا، فلاں لے لیا۔ فرمایا اس چیز سے قرآن پاک جو تمہیں مل رہا ہے یہ بہتر ہے، اس پر خوشی منایا کرو۔ خوش نصیب ہے آج وہ بندہ بندی جس کو اللہ نے قرآن پاک کی نسبت عطا کر رکھی ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک کے ساتھ اس کو جوڑ رکھا ہے، وہ قرآن پاک سے فائدہ حاصل کر رہا ہے، قرآن پاک کی کلاس سے فائدہ حاصل کر کے اپنے دلوں کو منور کر رہا ہے اور آگے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچانے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا فبذالک فلیفرحوا، اس پر خوش ہونا چاہیے تم۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے اس چیز سے جو لوگ جمع کر رہے ہیں، جو پیسہ روپیہ جمع کر رہے ہیں، ڈھیروں کے ڈھیر بنا رہے ہیں، کوٹھیاں بنگلے بنا رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں۔ اگرچہ دنیاوی طور پر اس کی ضرورت ہے، لیکن اگر موازنہ کیا جائے کہ بہتر کیا ہے اللہ کے ہاں، فرمایا یہ بہتر ہے جس کے پاس قرآن کی دولت موجود۔ قل، فرما دیجئے، ارأیتم، بھلا دیکھو تم، ما انزل اللہ، اس چیز کو جو اتاری اللہ تعالیٰ نے، لکم، تمہارے واسطے، من رزق، رزق، جو روزی اللہ نے تمہارے لیے نازل فرمائی، فجعلتم، پھر تم نے بنا دیا، منہ، اس کو، حراما و حلالا، کچھ چیزیں حرام کر دیں، کچھ حلال کر دیں، خود ہی اپنے اوپر حرام کر دیں۔ وہ پیچھے مشرکین کے حالات گزرے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنے اوپر خود ہی حرام کر لیا، یہ فلاں مزار کے لیے ہم نے چھوڑ دیا، اس جانور کو فلاں بت کے نام پر چھوڑ دیا، اس کو فلاں کے نام نظر و نیاز کر دیا، یہ فلاں کے نام کی، یہ فلاں کے نام کی، اور وہ بلا وجہ اپنے اوپر حرام کر لی۔ تو اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو خود اپنے اوپر حرام کر لینا، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ یہ تمہارا کیا خیال ہے، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ قل، فرما دیجئے،
अराअयतुम, भला देखो तुम, मा अंज़ल अल्लाह, जिसको उतारा था अल्लाह ने, लकुम तुम्हारे वास्ते, मिर रिज़्किन रोज़ी बनाकर, फजअलतुम फिर बना दिया तुमने, मिनहु उसको, हराम व हलाला, हराम बना दिया और हलाल बना दिया अपनी मर्जी से। अल्लाह ने तो हलाल उतारी थी रोज़ी कि खाओ पियो। और यहाँ एक बात ये याद रखें कि यहाँ लफ्ज़ आया अनज़ला, उतारना, हालांकि हमारा रिज़्क जितना भी है वो सारा ज़मीन से निकलता है, तो कोई इश्काल की बात नहीं। ज़मीन से जो रिज़्क निकलता है वो ज़रिया बनता है पानी के आने से। पानी आता है तो ज़मीन से रिज़्क निकलता है, और पानी आसमान से आता है, और अल्लाह का हुक्म आसमान से आता है, तो फिर ज़मीन से रिज़्क निकलने का ज़रिया बनता है। अल्लाह ताला ने जब लोहे का तज़किरा फरमाया ना, व अंज़लनल हदीद फ़ीही बअसुन शदीदुन, लोहे के बारे में फरमाया कि लोहे को हमने उतारा, हालांकि लोहा भी ज़मीन से निकल रहा है। तो यहाँ उतारने का माना है जालना, हमने बनाया है। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कुल अराअयतुम मा अंज़लल्लाहु लकुम मिर रिज़्किन फजअलतुम मिनहु हरामन व हलाला, हमने तो रोज़ी उतारी थी तुम्हारे वास्ते, लेकिन तुमने बाज़ी चीज़ों को हलाल कर दिया, बाज़ को हराम कर दिया। कुल अल्लाहु, और फरमा दीजिए, क्या अल्लाह ने अज़ीना लकुम हुक्म दिया तुम्हें, अम अलल्लाहि तफ्तरून, या अल्लाह पर इफ्तरा बांधते हो। दुनिया में जो काम भी इंसान करता है, शैतान उससे गलत काम करवाकर निस्बत अल्लाह की ज़ात की तरफ करवाता है, क्योंकि दो सूरतें हैं गलत काम करने की। एक सूरत यह है कि इंसान गलत काम करे और गलत को गलत समझे, इसके लिए कभी भी हदायत का ज़रिया बन सकता है, इसको रहनुमाई मिल सकती है। और अगर इंसान गलत काम भी करे और उसको नेकी का काम समझकर करना शुरू कर दे, गलत काम कर रहा है और कहता है सही काम है, नेकी का काम है, मुझे सवाब मिलेगा इस पर, तो नेकी के काम की निस्बत हमेशा अल्लाह की ज़ात की तरफ करते हैं कि अल्लाह ने ऐसे ही हुक्म दिया। मुशरिकीन मक्का का यही काम था कि वो गलत काम करते थे और निस्बत अल्लाह की तरफ कर देते। अल्लाह ने सवाल उठा दिया, कुल फरमा दीजिए, अल्लाहु अज़ीना लकुम, क्या अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है कि ये हलाल चीज़ थी इसको हराम कर दो, अम अलल्लाहि तफ्तरून, या अल्लाह पर ऐसे ही इफ्तरा बांधी जा रहे हो, अल्लाह पर ऐसे ही इल्ज़ाम लगाई जा रहे हो। वमा ज़न्नुल्लज़ीना यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब यौमल क़ियामा, और क्या ख्याल है तुम्हारा, वमा ज़न्नु, और क्या ख्याल है, अल्लज़ीना यफ्तरून, उन लोगों के बारे में जो इफ्तरा बांधते हैं अल्लाह पर, अल कज़िब झूठ, यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन। सोचो तो सही, क़यामत के दिन बनेगा क्या इन लोगों का जो अल्लाह की तरफ गलत निस्बतें करते हैं। इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन नास, बेशक अल्लाह फजल वाले हैं लोगों पर। ये जुमला बोलकर अल्लाह ने दुनिया के अंदर जो अल्लाह छूट दे रहे हैं, जो अल्लाह ढील दे रहे हैं, उसकी वजह बयान फरमा दी कि सवाल ये पैदा होता है, अगर ये बंदा गलत काम करता है, अल्लाह ने इसको दुनिया में पकड़ा क्यों नहीं। अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन, अल्लाह बड़े फजल वाले हैं, इतनी जल्दी पकड़ते नहीं, हो सकता है बंदे को तौबा की तौफीक हो जाए, इसलिए अल्लाह ढील देते हैं, अल्लाह छूट देते हैं। अब भी बाज आ जाएगा, अब भी बाज आ जाएगा, जब वो मौत तक बाज नहीं आता फिर अल्लाह उसको पकड़ते हैं, फिर लटका देते हैं। वलाकिन अक्सरहुम ला यशकुरून, लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। वमा तकूनु फी शअनिन, अब अल्लाह ताला इंसान को नसीहत फरमाते हुए एक बात करना चाहते हैं कि ए इंसान, जब तू अकेला होता है तब भी हम तुम्हारे साथ, जब तू किसी मजलिस में होता है तब भी मैं अल्लाह तुम्हारे साथ, हर जगह पे हर मौके पर मैं अल्लाह की ज़ात तुम्हारे साथ। वमा तकूनु फी शअनिन, वमा ये मा नाफिया है, और नहीं तकूनु तुम होते, फी शअनिन किसी हालत में भी, नहीं तुम होते किसी हालत में, वमा ततलू और नहीं तुम तिलावत करते, मिन हो इस किताब से, मिन कुरान कुछ कुरान, जो थोड़ा सा कुरान पढ़ते हो उस वक़्त भी, और किसी हालत में होते हो उस वक़्त भी। दो चीज़ें हो गई। तीसरी, वला तअमलून मिन अमलिन, और नहीं तुम काम करते, मिन अमलिन कोई काम भी, कोई काम भी तुम करते हो उस वक़्त। तीन चीज़ें हो गई। इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदन
مگر ہم ہوتے ہیں تمہارے ساتھ شہوداً حاضر، ہم تمہارے پاس حاضر ہوتے ہیں، تم کسی حالت میں بھی ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم قرآن پاک پڑھ رہے ہو ہم تمہارے پاس ہیں، تم کوئی بھی کام کر رہے ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے لوگوں کو، ایک تو بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے پیغمبر آپ کسی حالت میں بھی ہیں نا ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جملہ عام ہے، اللہ انسانوں کو فرما رہے ہیں کہ جو نیکی کا کام کرنے والے ہیں ان کو اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر تم کسی حالت میں بھی کسی نیکی کے کام میں بھی ہو اللہ کی ذات تمہارے ساتھ ہے، تم تھوڑا سا قرآن پاک پڑھو زیادہ پڑھو، تلاوت کے وقت اللہ کی ذات تمہارے سامنے، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور نہیں تم کام کرتے کوئی کام بھی اس وقت بھی اللہ کی ذات تمہارے ساتھ، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، جب تم مصروف ہوتے ہو اس میں، جب کسی کام میں بھی مصروفیت ہے اللہ کی ذات تمہارے ساتھ ہے۔ تو نیک بندے کو بھی بتا دیا، جو نیکی کا کام کرے اس کو بھی بتا دیا کہ اللہ کی ذات تمہارے ساتھ، اور ایک گناہگار مجرم بندے کو بھی اللہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھ سوچ سمجھ کر کوئی بھی کام کیا کر، جب تم کوئی بھی کام کرتے ہو دنیا والے سے تو چھپ سکتے ہو لیکن اللہ کی ذات سے نہیں چھپ سکتے، اللہ کی ذات تمہارے ساتھ ہوتی ہے اس وقت۔ موبائل کے اندر طرح طرح کی فلمیں، ڈرامے اور ایسی چیزیں جو کہ گناہ کا ذریعہ ہیں، خطرناک ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ تو کچھ بھی کرے گا، کسی چیز کو بھی چھیڑے گا، اس وقت اللہ کی ذات تمہارے ساتھ ہے۔ اِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، جب تم مصروف ہوتے ہو اس میں۔ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ، اور نہیں غائب ہوتی عن ربی کا تیرے رب سے، من مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر، مثقال کہتے ہیں برابر، ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز تمہارے رب سے غائب نہیں ہو سکتی، فی الارض، زمین میں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ذرے سے مراد یہاں ذرۃ، ایک چھوٹی سی چھوٹی چیونٹی، اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، روشن دان لگا ہو اور اس سے سورج کی چند کرنیں اندر آ رہی ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو دھوپ کی چند شعاعیں اندر آ رہی ہیں ان شعاعوں کے اندر چند بکھرے ہوئے ذرات ہمیں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ ان ذرات کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ جو ذرات ہیں یہ بھی ہم سے چھپے ہوئے نہیں، یہ بھی ہم سے غائب نہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ کتنے ذرات ہیں اور کہاں کہاں اڑ رہے ہیں۔ تو اے انسان تو کہاں چھپ سکتا ہے؟ ہم سے تو چھوٹے سے چھوٹا ذرہ نہیں چھپ سکتا، تیرا گناہ اور تیرا جرم کیسے چھپ سکتا ہے؟ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ، اور نہیں غائب ہوتا عن ربک تیرے رب سے، من مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر بھی، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، نہ آسمان میں، ولا اصغر، نہ اس سے من ذالک، ولا اصغر من ذالک، نہ اس سے چھوٹا، ولا اکبر، نہ اس سے بڑا۔ اللہ نے بالکل ساری تفصیل دے دی کہ ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز ہم سے غائب نہیں ہو سکتی، نہ زمین میں غائب ہو سکتی، نہ آسمانوں میں غائب ہو سکتی، نہ اس ذرے سے کوئی چھوٹی چیز ہم سے چھپ سکتی اور نہ اس ذرے سے کوئی بڑی چیز ہم سے چھپ سکتی، الا فی کتاب مبین، مگر یہ سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں انسان سمجھ جا، جس وقت تو یہ کام کر رہا ہے اس وقت تو ہم تجھے دیکھ رہے ہیں، اس وقت تو ہم تیرے ساتھ ہیں، لیکن ہمارے علم کو تو دیکھ کہ ہم نے تیری پیدائش سے ہزاروں سال پہلے لوح محفوظ کے اندر یہ ساری چیزیں ہم نے پہلے سے ہی لکھوا دی تھی، ہمارا علم تو دیکھ کے کتنا ہے، ہمارا علم اتنا بڑا، ہماری بصارت اور نظر اتنی بڑی، ہماری قدرت اتنی بڑی، اور پھر بھی تو جرت کر کے ہمارے سامنے گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے اور ہمیں ناراض کرتا ہے۔ یہ ہے قرآن پاک کا نصیحت کا انداز۔ جب انسان نصیحت حاصل کر لیتا ہے پھر وہ نصیحت اس کے لیے
رہنمائی کا ذریعہ بنتی ہے، شفا کا ذریعہ بنتی ہے، اور پھر اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاروں صفات قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔